ناظرین اس وقت ہم تاریخی لمحات سے گزر رہے ہیں، دنیا میں وہ بہت بڑی تبدیلی اس وقت دنیا میں آ گئی ہے 21 سینچری کی۔ یہ سب سے بڑی خبر ہے جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ ویسے تو ہم نے پچھلے 2 سال میں بہت بڑی ڈیولپمنٹس دیکھی ہیں، اور یہ وہ دور چل رہا ہے جب ماؤنٹینیس لیول کی تبدیلیاں جو ہے وہ آ رہی ہیں، لیکن جو اب ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہے وہ پوری دنیا کو کمپلیٹلی ٹرانسفارم کرنے جا رہی ہے۔ ناظرین ہسٹورک خبر یہ ہے، یعنی یہ اتنی بڑی خبر ہے کہ ابھی دنیا ہل گئی ہے پوری طرح سے اور سمجھ رہی ہے کہ یہ کیا ہوا ہے اور آگے کیا ہوگا۔ ناظرین امریکہ نے یہ اناؤنس کر دیا ہے، ورلڈ وار 2 کے بعد پہلی بار امریکہ نے یہ اناؤنس کر دیا ہے کہ وہ دنیا میں جو اس کے امپائر کا رول ہے، اس امپائر کے رول سے پیچھے ہٹنے جا رہا ہے۔ یہ جب سے امریکہ قائم ہوا ہے 1776 سے، تو امریکہ کی بنیاد سے جو امریکہ کا سفر رہا ہے وہ دنیا میں ایک امپائر کے طور پر سامنے آنا رہا ہے، اور ورلڈ وار 2 کے بعد امریکہ ایک باقاعدہ بڑے امپائر کے طور پر جب سامنے آیا، ایک سپر پاور کے سٹیٹس کے طور پر سامنے آیا، اور سوویت یونین کے کولیپس کے بعد امریکہ دنیا کی سولو پاور رہ گیا، ٹھیک ہے نا، اکلوتی پاور رہ گیا۔ اور یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ یہ ایک ایسا امپائر تھا جو نان ہیومن ہسٹری کے اندر ایگزسٹ نہیں کرتا، یعنی آپ دنیا کی تمام بڑی سلطنتیں اٹھا کر دیکھ لیں، کسی کو بھی وہ غلبہ حاصل نہیں ہو سکا جو امریکہ کو حاصل ہوا ہے، یعنی دنیا کی اکلوتی پاور، یہ صرف امریکہ کو یہ غلبہ جو حاصل ہوا ہے۔ تو یہ امریکہ کے امپائر کا رول، یعنی ہر ملک میں وہ موجود ہے، ہر ریجن میں موجود ہے، اس کی مرضی کے مطابق فیصلے ہو رہے ہیں، ہر ایک چیز میں اس کی انٹرونشن ہے۔ امریکہ نے، ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ امریکہ اب اس امپائر کے رول سے پیچھے ہٹنے جا رہا ہے، اور انہوں نے جو بڑی اناؤنسمنٹس کی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ مڈل ایسٹ اب ہماری ٹاپ پریورٹی نہیں ہے۔ ورلڈ وار 2 کے بعد فار دا ویری فرسٹ ٹائم یہ اناؤنسمنٹ سامنے آ رہی ہے، ہسٹورک، مطلب اتنے تاریخی لمحات ہیں کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے، اتنی بڑی ڈیولپمنٹس ہیں کہ ابھی اس کو سمجھنے میں اور ہضم کرنے میں ٹائم لگے گا۔ دنیا کمپلیٹلی ٹرانسفارم ہونے جا رہی ہے، ایک بالکل نئی دنیا ایمرج کر رہی ہے۔ یعنی جب امریکہ نے یہ کہہ ہی دیا کہ مڈل ایسٹ اب ہماری ٹاپ پریورٹی نہیں ہے، اور ساتھ امریکہ نے جو دوسری بڑی اناؤنسمنٹ کی ہے کہ ہم نیٹو سے نکلنے جا رہے ہیں، نیٹو سے امریکہ نکلنے جا رہا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ یورپ اپنا دیکھیے یہ جو دنیا چل رہی ہے، جو مڈل ایسٹ چل رہا ہے، جو باقی ریجن چل رہے ہیں، یہاں پر لوگوں کی زندگیاں اس مطابق ٹرانسفارم ہوئی ہیں کہ امریکہ کی جو پالیسیز ہیں اس نے، مثال کے طور پہ مڈل ایسٹ کو آپ لے لیجئے، مڈل ایسٹ میں لوگوں کی زندگیاں جنگوں سے متاثر ہوئی ہیں۔ اچھا، تو جنگیں کس کی وجہ سے ہیں؟ 2 سال میں مسلسل جنگ کس کی وجہ سے جاری ہے؟ امریکہ کی وجہ سے۔ تو اب اگر امریکہ یہی کہہ دے کہ یہ ریجن ہی ہمارا پریورٹی نہیں ہے، تو ظاہر وہاں پر فنڈنگ نہیں ہوگی، تو وہاں پر وہ اس طرح سے کنٹینیو نہیں رکھ سکتے، تو سارا کچھ بدل جائے گا نا۔ یہ ایک ریجن کی مثال ہے، تو اسی طرح جو ہے وہ پوری دنیا بدل۔ اور یورپ کتنی بڑی بات ہے، دیکھیں یورپ اور جو امریکہ کا الائنس ہے، یہ دنیا کی تاریخ کا ایک بہت بڑا الائنس ہے جو ہوا ورلڈ وار 2 کے بعد۔ تو اب امریکہ یہ اناؤنس کر رہا ہے کہ اب ہم اس رول سے نکلنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اب یورپ اپنی سیکورٹی خود دیکھے گا، ہم نیٹو سے جب نکلنے جا رہے ہیں۔ اور یہ ناظرین آج جو اناؤنسمنٹ آئی ہے، اب یہ آفیشیل ہو چکا ہے، 35 پیجز کی جو پالیسی سٹیٹمنٹ ہے وہ جاری کر دی گئی ہے کہ اب امریکہ کس ڈائریکشن کے اندر موو کرے گا۔ اچھا، امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ امریکہ نے یہ اتنا بڑا فیصلہ کیوں کیا ہے، کیا وجہ بنی ہے کہ امریکہ اس گلوبل رول سے، اور اس کی بنیاد کا سب سے بڑا جو ویژن تھا وہ یہی تھا کہ ہم نے گلوبل رول میں جانا ہے، ہم نے سب سے بڑا امپائر بنانا ہے۔ یہ جو امریکہ کے فاؤنڈنگ فادرز تھے، یہ ان کا سب سے بڑا ویژن تھا کہ ہم نے یہ کرنا ہے، اور پھر امریکہ نے کر کے دکھایا۔ اب وہ پیچھے کیوں ہٹ رہے ہیں؟ کون ہے جو اس طرح گلوبل رول سے پیچھے ہٹتا ہے؟ تو دیکھیے، جو 2 سال میں ہم انڈیکیٹرز شیئر کر رہے تھے کہ یہ واقعہ ہو رہا ہے، یہ واقعہ ہو رہا ہے، یہ ڈیمیج ہو رہا ہے، یہ اکنامک ڈکلائن ہے، ٹریڈ وار میں وہ چائنا کو کرش نہیں کر سکے ہیں، منرلز چائنا کے کنٹرول میں، بہت ساری چیزیں ہم ڈسکس کر رہے تھے، بہت سارے انڈیکیٹرز ڈسکس کر رہے تھے۔ امریکہ کے اندر یہ سینٹیمنٹ ہے کہ باہر کی جنگوں کو چھوڑ کر اندر جو پیسہ لگایا جائے، یہ تمام انڈیکیٹرز ہیں۔ تو بنیادی بات ناظرین یہ ہے کیوں امریکہ پیچھے ہٹ رہا ہے۔ تو امریکہ نے ناظرین اوور دا ڈیکیڈز اپنے آپ کو اوور سٹریچ کر لیا ہے ڈیو ٹو کنٹینیوس وارز۔ اب وہ اتنا اس نے اپنے آپ کو اوور سٹریچ کر لیا ہے کہ اب وہ مزید افورڈ نہیں کر سکتا، اب اس کو پیچھے ہٹنا ہے۔
ٹھیک ہے نا. اب جو امریکہ نے اناؤنس کیا ہے کہ ہم واپس منرو ڈاکٹرائن پر جا رہے ہیں, اس کا ہم پہلے کچھ مرتبہ تذکرہ کر چکے ہیں, لیکن آج اس تناظر میں میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے منرو ڈاکٹرائن کے حوالے سے رکھتا ہوں کیونکہ وہ سمجھنا ضروری ہے. اچھا, منرو ڈاکٹرائن جب وہ 1823 میں آتی ہے, اچھا یہ پورا امریکہ کا ایک سفر ہے, یعنی سب سے پہلے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ 13 ریاستوں کی صورت میں وجود میں آتا ہے, اور اس کے بعد امریکہ اپنے اندر ایکسپینڈ ہوتا ہے. تو 13 ریاستوں سے یہ بڑھتا 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 جو ہے وہ 50 ریاستوں میں تبدیل ہو جاتا ہے. یہ امریکہ کا اپنا ایک سفر ہے. تو جب یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی 50 ریاستوں کا ایک سفر ہے, اس کے بعد امریکہ کی جو گورنمنٹ ہے وہ یہ اناؤنس کرتی ہے کہ یہ جو ہمارا ریجن ہے, یعنی جو براعظم امریکہ ہے, جس میں ایک ساؤتھ امریکہ ہے, ایک نارتھ امریکہ ہے, نارتھ امریکہ میں کینیڈا ہے, یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہے, اور ساؤتھ کے اندر جو وہ باقی اقوام ہے, برازیل, وینزویلا, یہ ساری. تو منرو ڈاکٹرائن 1823 میں یہ آئی تھی کہ یہ جو ہمارا ریجن ہے یہ براعظم امریکہ ہے, اور یہ جو صدرن امریکہ جس کو وہ ویسٹرن ہیمسفیئر کہتے ہیں, یہ ان کی ٹرم ہے, اس میں باقی دنیا آ کر مداخلت نہیں کرے گی. یعنی اس وقت باقی دنیا سے مراد یورپ تھا, کیونکہ یورپینز وہاں پر جا رہے تھے, وہاں پر ان کی کالونیز تھیں, سارا کچھ تھا. تو منرو ڈاکٹرائن یہ سامنے آئی کہ یورپینز ادھر نہیں آئیں گے اور ہم یورپینز میں جا کر مداخلت نہیں کریں گے, وہ اپنا دیکھیں, ہم اپنا دیکھیں گے. تو یہ یعنی ایک ملک بنا, اور ملک سے وہ ایک ریجنل رول کے اندر گئے کہ ایک ریجن کے اندر ان کی اجارہ داری قائم ہو گئی. یہ وہ پہلی بنیاد تھی ایک گلوبل اجارہ داری قائم کرنے کے لیے, کیونکہ جب تک آپ ریجن میں مکمل اپنی پاور کو اسرٹ نہیں کر سکتے, آپ گلوبل لیول پر نہیں جا سکتے. تو 13 ریاستوں سے 50 ریاستیں ایک سفر, 50 ریاستوں سے ریجن میں اپنی ڈومیننس قائم کرنا یہ ایک سفر. تو منرو ڈاکٹرائن امپلیمنٹ ہوئی, اور 1823 سے آج 2025 میں موجود ہیں, 26 میں ہم جانے والے ہیں. تو سمجھ لیں کہ یہ 200 سال کی وہ پالیسی ہے جو اسی طرح سے جاری رہی ہے, اور پھر ریجن سے پھر آگے گلوبل میں گیا. تو اب امریکہ جو ہے وہ گلوبل سے واپس ریجن میں آ رہا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا فوکس جب ویسٹرن ہیمسفیئر ہوگا, یہ انہوں نے اناؤنس کر دیا. مڈل ایسٹ ہماری ٹاپ پریورٹی نہیں ہے, یورپ ہماری پریورٹی نہیں ہے, یورپ اپنا خود دیکھے, نیٹو سے ہم نکلنے جا رہے ہیں, یورپ اپنا خود سنبھالے, باقی دنیا بھی اپنا خود دیکھے. 2 باتیں انہوں نے کی ہیں, امریکہ کس ڈائریکشن کے اندر موو کرے گا, ایک ویسٹرن ہیمسفیئر میں, دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا چائنا سب سے بڑا کمپیٹیٹر ہے اور رہے گا, چائنا سے ہماری لڑائی جاری رہے گی. یعنی انڈو پیسفک کے اندر ہم معاملات دیکھیں گے, مڈل ایسٹ کو ہم اب توجہ نہیں دینے جا رہے, اور افریقہ ادھر ادھر باقی سب اپنے, یورپ سب سے بڑھ کر یورپ اپنے معاملات خود دیکھے. مطلب ایک ایسے ماحول میں جب یورپ بالکل کمزور ترین حالت میں ہے, تو اب یورپ اپنا خود, اس لیے آپ دیکھیں آلریڈی وہاں پر کھلبلی مچی ہوئی تھی, اور اس سٹیٹمنٹ کے بعد تو جو پالیسی سٹیٹمنٹ ساری جاری ہوئی ہے اس کے بعد تو بالکل وہ ہل گئے ہیں, اور نہ یورپ کے پاس وہ فوج ہے, نہ وہ ٹیکنالوجی ہے, ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے نیٹو سے انہوں نے کہا 2027 تک ٹائم لائن بھی دے دی ہے, 2027 تک جو ہے وہ نکلنے جا رہا ہے. تو یہ تمام دنیا کے کیپٹلز میں اس وقت کھلبلی ہے. ایک بہت بڑی ڈیبیٹ شروع ہو گئی ہے جو آنے والے دنوں, ہفتوں, مہینوں اور سالوں تک جاری رہے گی, کیونکہ دنیا نے اب ٹرانسفارم ہونا ہے. مطلب یورپ ہے تو یورپ نے خود دیکھنا ہے اپنے آپ کو, تو دیکھنے میں وہ مڈل ایسٹ الائنس بنائیں گے, وہ چائنا جائیں گے, وہ رشیا سے شاید بات کریں, افریقہ میں کوئی کچھ کریں گے. تو یعنی ایک پوری نئی دنیا ہے جس نے ایمرج ہونا ہے. تو ایک بات تو یہ آج کلیئرٹی ہے کہ دنیا کس ڈائریکشن میں موو کر رہی ہے, وہ اس ڈائریکشن میں موو کر رہی ہے کہ امریکہ پیچھے نکل رہا ہے, اور ہر ملک ہر ریجن اپنے آپ کو سنبھالے گا. تو یہ کلیئرٹی ضرور آئی ہے کہ معاملات کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. ہاں ابھی ٹرموائل اور انسرٹینٹی رہے گی, کیونکہ جیسے یورپ نے خود کھڑا ہونا ہے تو کیسے کھڑا ہوگا اپنے پیروں پر. اور دیکھیے گلف جو ہے, مڈل ایسٹ جو ہے وہ اب مزید الائنسز بنائے گا, جیسے رشیا کی ڈرون فیسلٹیز اوپن ہو گئی ہیں, رشیا کے ساتھ, چائنا کے ساتھ, ٹھیک ہے. جب امریکہ نے کہہ دیا کہ ہماری جو ٹاپ پریورٹی یہاں پر نہیں ہے, تو ویسے بھی ناظرین جب یہ امپائر ٹوٹ رہے ہوتے ہیں اور امپائر پیچھے ہٹ رہے ہوتے ہیں تو وہ صورتحال بہت عجیب سی ہوتی ہے دنیا میں, کیونکہ ہٹو بچو والی صورتحال ہوتی ہے. یعنی ہر ملک اور ہر ریجن اپنے آپ کو سنبھال رہا ہوتا ہے, سروائیول موڈ کے اندر ہوتا ہے, کسی پر کوئی بھروسہ نہیں ہے, بس ایک دوسرے کو, یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی کیا ہونے, اچانک کیا ہو جائے گا. امپائر پیچھے ہٹ رہا ہے نا, یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. دنیا کی زندگیاں اس انداز میں شیپ ہوئی ہیں کہ جو امریکہ نے فیصلے کیے. ظاہر وہ آپ کی اکانومی کو کنٹرول کرتے ہیں, اکانومی آپ کی زندگیاں کنٹرول کرتی ہے. جنگیں کتنے ملکوں کو تباہ کر دیتی ہیں, اور جنگوں سے ان ملکوں کے ہمسایہ ملک, اب آپ دیکھیے
افغانستان کی جنگ ہے، ابھی تک پاکستان متاثر ہو رہا ہے. تو یہ امریکہ کی پالیسی تھی نا کہ افغانستان پر جنگ کی، تو افغانستان متاثر ہوا. نہ صرف افغانستان بلکہ آج پاکستان ابھی تک متاثر ہو رہا ہے. تو یہ یعنی امپائر جب پیچھے ہٹتے ہیں اور پورا چیس بورڈ جب وہ تبدیل ہوتا ہے، بالکل ایک نئی دنیا سامنے آتی ہے. اب بات یہ ہے کہ اسرائیل کا کیا ہوگا. بھائی ورلڈ وار 2 کے بعد پہلی بار امریکہ نے کہا، اور میں نے کہا کہ یہ ڈیبیٹ ہے، اب یہ ڈیبیٹ شروع ہو گئی ہے کہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا. تو اسرائیل کی اگر ہم بات کریں تو اسرائیل کیا کرے گا. بھائی امریکہ پیچھے ہی اس وجہ سے ہٹ رہا ہے کہ وہ مزید فنڈنگ نہیں کر سکتا ہے، افورڈ نہیں کیا جا سکتا ہے. پبلک سینٹیمنٹ وہاں پر پہنچا ہوا ہے کہ افورڈ نہیں کیا جا سکتا ہے. تو اسرائیل ظاہر ہے کہ کسی پرامن سولوشن پر راضی تو نہیں ہوگا. غزہ میں بمباری، لیبنان میں، اور ایران کی جنگ اس کی وہ پوری تیاری کر رہے ہیں. لیکن اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر اسرائیل ایڈونچرس جاری رکھتا ہے تو نتیجہ کچھ بھی نہیں. اسرائیل اپنے جو گولز ہیں وہ اچیو نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ خود جو اس کا چلانے والا ہے وہ پیچھے ہٹ رہا ہے، وہ اوور سٹریچ کر چکا ہے. تو اسرائیل کیا کون سے مقاصد جب اچیو کر لے گا، مجھے بتائیے. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور بہت عرصے سے مڈل ایسٹ کے اور باقی ایکسپرٹس بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ اسرائیل اپنی جینوسائیڈل وار پر پچھتائے گا. اور خود اسرائیلی ہسٹورینز نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ کوئی راستہ نہیں ہے جس پر نیتنیاہو اسرائیل کو لے کر چل رہا ہے اور زائنسٹ جو ہے وہ لے کر چل رہے ہیں. اب آپ دیکھیے یورپ کے اندر کیا سینٹیمنٹ ہے، اور امریکہ کے اندر وہ کہہ رہے ہیں مڈل ایسٹ ہماری ٹاپ پریورٹی. تو اسرائیل جو ہے وہ مڈل ایسٹ میں ہی آتا نا. اچھا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی اوور نائٹ امریکہ اور اسرائیل کا الائنس ختم ہونے جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ان کی توجہ، اب ان کی ریسورسز، اب ان کی انرجیز، اب ان کے مائنڈز ادھر کام نہیں کر رہے ہوں گے. وہ کہیں اور انڈو پیسفک میں، لیٹن امریکہ میں وہاں کام کر رہے ہوں گے. تو ایک ریجن جو پریورٹی نہیں ہے تو وہاں پر وہ کتنے پیسے ضائع کرنا چاہیں گے. اور وہ اسرائیل جو ایران کو شکست نہیں دے سکا ہے، اب یہ چیزیں مزید اسٹیبلش. اچھا، اس تناظر میں اس بات کو مزید ثابت کرنے کے لیے ٹام بیرک جو کہ امریکن انوائے ہے، اور یاد ہے آپ کو پچھلے ہفتوں میں یہ جو انوائے ہیں وہ لیبنان جا کر، عراق جا کر دھمکیاں لگا رہے ہیں. لیبنان کو دو ٹوک کہا کہ تمہیں کوئی بچانے کے لیے نہیں آئے گا. یہ بہت دھمکیاں انہوں نے لگائیں. ابھی عراق ریسنٹلی یہ گئے ہیں جہاں پر دھمکیاں لگا کر آئے ہیں کہ خبردار اگر لیبنان میں بچانے کے لیے آئے تو ٹھیک ہے. تو ان کی لینگویج جو ہے بالکل یعنی ایک دھمکی امیز، بس ان کا یہ رویہ ہے. آج ان کی کیا سٹیٹمنٹ جاری ہوئی ہے، ادھر وہ پالیسی شفٹ آ گیا ہے، تو اس کے بعد ان کی لینگویج دیکھیے. ان کی آج جو سٹیٹمنٹ جاری ہوئی ہے، یو ایس ٹرائیڈ ریجیم چینج ان ایران ٹوائس. اتنا بڑا اعتراف شکست انہوں نے کیا ہے کہ امریکہ نے 2 مرتبہ ایران میں رجیم چینج کرنے کی کوشش کی، امریکہ فیل ہو گیا ہے. یہ کوئی عام ڈپلومیٹ بات نہیں کر رہا، یہ امریکن انوائے ہے اور اس کا ایک خاص مزاج ہے، اور وہ بہت بڑا زائنسٹ ہے، اور وہ ایک خاص طریقے سے مڈل ایسٹ میں کام کر رہا ہے. یعنی بالکل اسرائیل کی لینگویج میں بات کر رہا ہے، جیسے اسرائیل بات کر رہا ہے تو بالکل اسی دھمکی امیز. اس میں ڈپلومیٹس والی کوئی بات ہی نہیں ہے. آج کیا کہہ رہا ہے، 2 مرتبہ ہم نے ایران میں رجیم چینج کی کوشش کی اور ہم فیل ہو گئے. اچیوڈ نتھنگ. ٹام بیرک، کچھ بھی ہم نے اچیو نہیں کیا. اتنا بڑا اعتراف شکست. وہ تو نیتنیاہو ادھر جا کر ٹرمپ کو جفیا ڈال رہا تھا کہ ہم کامیاب ہو گئے، ہم نے بہت بڑی فتح جو حاصل کر لی ہے. تو دیکھیں چیزیں ایک حد تک چھپائی جا سکتی ہیں، لیکن بہرحال پھر وہ اسٹیبلش ہو کر رہتی ہیں. اچھا، اب اگلی اس کی باتیں سنیے، 2-4 اس کے ہیڈ لائنز. یہ جو پیچھے میں نے ساری باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں اس تناظر میں کہ کیسے کتنی بڑی تبدیلیاں اب آ رہی ہیں. اس نے کہا کہ واشنگٹن جو ہے اب ایران میں رجیم چینج نہیں چاہتا. واشنگٹن اب ایران میں رجیم چینج نہیں چاہتا. ٹام بیرک، ایران کے ساتھ جو ایشوز ہیں وہ ریجن جانے اور ایران جانے، یہ اب ریجن کا معاملہ ہے، امریکہ اب اس میں نہیں ہے. یہ ریجن جانے اور ایران جانے وداؤٹ ایکسٹرنل انٹرفیرنس. اچھا، اس کو بار بار اب دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ کوئی مطلب کہ ایران کا اپنا تو کوئی بات نہیں کر رہا، یہ ٹرکی کی سٹیٹمنٹ تو نہیں ہے، کیونکہ ایران کا بھی پرنسپل سٹانس یہی ہے کہ یہ ریجن کا ایشو ہے، ریجن سنبھالے اور وداؤٹ ایکسٹرنل انٹرفیرنس ہونا چاہیے. تو دنیا بار بار یہ دیکھ رہی ہے کہ یہ واقعی امریکہ سے یہ سٹیٹمنٹ جاری ہوئی ہے. ایکسٹرنل انٹرفیرنس مڈل ایسٹ میں نہیں ہونی چاہیے. او بھائی، یہ سٹانس تو ایران کا ہے، امریکہ کا کہاں سے آ گیا؟ اور ٹام بیرک کے خاص انوائے، اس کے خاص مزاج ہے، اور جب سے وہ آئے انہوں نے دھمکیوں کے سوا کچھ بھی نہیں کیا ہے. اور یہ جو لیبنان کی جنگ ہے، یہ ساری صورتحال، اور یہ صحابی یہاں تک صورتحال کو ایسکیلیٹ کر کے لے کر آئے ہیں. ٹرمپ ڈز ناٹ سپورٹ اینی ریجیم چینج ان ایران. ٹرمپ کسی ریجیم چینج کو سپورٹ نہیں کرتا ایران میں. پریفرز کہ ریجنل سولوشن جو ہے ڈریون بائی ریجنل کنٹریز. ملک آپس میں بیٹھے،
مڈل ایسٹ کے عرب بیٹھے، ایرانینز بیٹھے، ترکی بیٹھے، خود فیصلے کریں، جو کرنا ہے انہوں نے کریں. یعنی جو پالیسی انہوں نے یورپ کو دی ہے، تم جانو، تمہارا کانٹیننٹ جانے، ہم اس میں نہیں ہیں، ہم فوج بھی نکال رہے ہیں، نیٹو سے بھی نکل رہے ہیں، تم جانو، رشیا جانے اور تمہارے معاملات جانو، ہم اس میں نہیں ہیں. مڈل ایسٹ کے حوالے سے ان کی وہی لینگویج سامنے آ رہی ہے. ریجن ہے، ریجن کے کنٹریز ہیں، وہ جانے، ایران جانے، آپس میں بیٹھیں. فیصلہ واشنگٹن میں نہ ہو کہ یہ ایسے ہونا چاہیے، ریجن کے ملک آپس میں بیٹھ کر فیصلہ کر لیں، جو کرنا کریں. کرنا تو ریجن کا سارا فریم ورک واشنگٹن سے آتا ہے نا کہ کیا کرنا، اور تل اویو سے مشاورت کے ساتھ آتا ہے. امریکہ اوپن ہے ایران کے ساتھ ایگریمنٹ کرنے کے لیے اگر وہ سیریس ہے. یہ نہ امریکہ کی لینگویج ہے، نہ ہی ٹام بیرک کی لینگویج ہے. یہ بالکل مطلب ایک نئی دنیا ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں. ٹام بیرک یہ سٹیٹمنٹ جاری کر رہا ہے اور امریکہ کا انوائے یہ سٹیٹمنٹ جاری کر رہا ہے، جہاں پر وہ ایک ملک میں اڈے بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، کہتے ہیں اب اس میں ایکسٹرنل انٹرفیرنس نہیں ہونی چاہیے، اور ہمیں تو رجیم چینج نہیں چاہتے، یہ ملک ہے، آپس میں بیٹھے فیصلہ کریں. او بھائی، یہ تو ایران کا سٹانس تھا اور دہائیوں سے تھا کہ ایکسٹرنل انٹرفیرنس نہیں ہونی چاہیے، جو بھی کرنا ہے ریجنل کنٹریز آپس میں فیصلہ کریں. یہ تو ایران کا پرنسپل سٹانس ہے. یہ تو بڑی خوبصورت باتیں ٹام بیرک نے کر دی. ایسا ہی ہونا چاہیے، بالکل انہوں نے 100% درست بات کی ہے. یہی ہونا چاہیے، یہی پرنسپل سٹانس ہے، یہی اصولی بات ہے. تو کیا ہے، یعنی وہ پالیسی آ گئی، اس کے بعد آج ان کی یہ اوور نائٹ، یہ نہیں کہ اسرائیل اور امریکہ، اسرائیل کو امریکہ چھوڑ کر بس جا رہا ہے، ایسا نہیں ہے. لیکن اب اس ڈائریکشن میں معاملات بڑھیں گے. اب وہ بلینز آف ڈالرز آ رہے ہیں اور بس ایک لا حاصل جنگیں جاری ہیں. امریکہ اوور سٹریچ ہو چکا ہے. آج انہوں نے خود اس بات کا اعتراف کر لیا اور خود پالیسی لے کر آ گئے ہیں. پہلے تو 2 سال ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے نا کہ یہ انڈیکیٹرز ہیں کہ امریکہ ڈیمیج ہو چکا ہے، امریکہ ڈکلائن میں ہے، یہ انڈیکیٹرز تھے. آج وہ پالیسی آ گئی ہے کہ ہاں یہ ہو چکا ہے اور اب ہم ادھر فنڈ کوئی نہیں کرنے والے. بھائی، جو ریجن، جہاں پر ریجن میں ہی پریورٹی نہیں ہے، وہاں پر کسی ملک کو کتنی فنڈنگ ہو سکتی ہے؟ تو ٹھیک ہے، اسرائیل کے سیلف ڈیفنس میں اسرائیل کو قائم رکھنے کے لیے وہ اپنی ایفرٹ جاری رکھیں گے، اسرائیل کے ساتھ کھڑے رہیں گے. ٹھیک ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے. لیکن آپ دیکھیں نا، اسرائیل کی جنگیں بھی تو لاحاصل جنگیں ہیں نا. ایران سے بھڑ گئے، یمن ادھر ادھر بمباری، ٹھیک ہے نا، کوئی میننگ فل اس میں بات ہے ہی نہیں. اور عربز بھی ناخوش ہیں، ٹرکی بھی مطمئن نہیں ہے جو کچھ اسرائیل سیریا میں کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب وہ ایک فریم ورک ہے نا کہ بھائی اسرائیل ہے، بس اس کو کھلا چھوڑا ہوا، جو مرضی کرتا چلا جائے، جدھر مرضی جنگیں چھیڑ دے، امریکہ کو بھی فرق نہیں پڑتا، اسلحہ بک رہا ہے، پیسے کما رہا ہے. نہیں، اب وہ نہیں چل سکتا ہے. مکمل ٹرانسفارم جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں. اور ٹرمپ اسٹریٹجی جو ہے وہ شفٹ کر رہی ہے فرام گلوبل رول ٹو ریجنل رول، اور ڈومیننس ہوگی ان لیٹن امریکہ میں. چائنا نے لکھا ہے، چائنا کے میڈیا نے، نیو ٹرمپ اسٹریٹجی شفٹ، یو ایس فوکس فرام چائنا ٹو لیٹن امریکہ ٹارگیٹس میس مائگریشن. تو دیکھیے، یہ بہت بڑی چیز ہے، جو مائگریشن والا ایشو ہے نا، بہت بڑا ایشو ہے. یعنی ٹرمپ نے 35 پیجز کا ہے، کافی لمبی چوڑی باتیں، اس پر ہم کرتے رہیں گے، لیکن آج صرف بنیادی چیزیں آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں ان ریفرنس ٹو اسرائیل. تو میس مائگریشن کو روکا جائے گا. دیکھیں، امریکہ نے دنیا میں جنگیں چھڑی، جنگوں سے ان ملکوں میں ڈسپلیسمنٹ ہوئی اور وہ سارے یورپ آئے، یورپ سے آگے امریکہ گئے، یا پھر ملکوں کی اکانومیز ڈسٹرائے ہوئی، ڈیمیج ہوئی، کمزور پڑی، تو بھی وہاں سے مائگریشن جب امریکہ یورپ ہوئی، یورپ سے آگے امریکہ ہوئی، یا ڈائریکٹلی یورپ ہوئی. تو یہ بھی امریکہ ہی کی پالیسیز تھیں کہ مائگریشن ادھر ہوئی ہے، یورپ میں ہوئی ہے، امریکہ میں ہوئی ہے. تو ان کی پریارٹی کیا ہے؟ اپنے اندر کے معاملات کو ٹھیک کرنا اور اپنے ریجن کے معاملات کو ٹھیک کرنا. یعنی میں نے آپ کے سامنے مختصراً ان کا سفر رکھا ہے جو 300 سال کا ہے، کہ جہاں سے وہ شروع ہوئے تھے واپس اسی نقطے پر جا رہے ہیں کہ سب سے پہلے خود کو اندر سے ٹھیک کرنا ہے، پھر ریجن میں ٹھیک کرنا ہے، بعد میں پھر باقی چیزیں دیکھیں گے. ہاں، چائنا کے ساتھ جو کمپٹیشن ہے وہ جاری رہے گا. انہوں نے کہا جو انڈو پیسیفک ہے وہ ہمارا ریئل بیٹل گراؤنڈ ہوگا. چائنا کے ساتھ اب تائیوان ہے، جاپان ہے، ساؤتھ کوریا، وہاں پر چونکہ امریکہ جو ہے وہ پیسیفک کے اندر بھی آتا ہے نا، یعنی جو دوسری کوسٹل لائن ہے، جو کیلیفورنیا ہے، لاس اینجلس، پیسیفک کے اندر ہے. تو پیسیفک کے اندر چائنا کے ساتھ کمپٹیشن یہ وہ سارا جاری رہے گا. اور ہو سکتا ہے چائنیز بارڈرز کے اوپر جو کنٹریز ہیں جن کے ساتھ بارڈر لگتا ہے، وہاں پر بھی امریکہ کی جو ایک کولڈ وار ہے وہ جاری رہے. اچھا، یہ ساری پالیسی کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا میں جنگیں ختم ہونے جا رہی ہیں. اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ امریکہ کی پکڑ کمزور ہو رہی ہے، ایک امپائر مکمل ڈکلائن میں جا چکا ہے، اور اب جو اس کے سب سے بڑے اتحادی تھے، خاص کر اسرائیل، ان کا کیا ہوگا اور یورپ کا کیا ہوگا. جنگیں تو ظاہر ہے کہ نہ ختم ہوئی ہیں نہ ہونے والی ہیں.
ابھی اسرائیل تو ایڈونچر سے باز نہیں آئے گا، لیکن اس پالیسی کا رزلٹ یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل کے گولز اچیو ہونے والے نہیں ہیں، اور وہ جتنی جنگوں میں مزید جائے گا اس کا جو سپانسر ہے وہ اوور سٹریچ ہو چکا ہے. تو یہ اسرائیل کتنی دیر اپنے آپ کو اس طرح جاری رکھ سکتا ہے؟ سوچئے نا، جو ٹریلینز آف ڈالرز کی اکانومی، 29 ٹریلین ڈالر کی اکانومی، یہ ہیومن ہسٹری کی سب سے بڑی اکانومی ہے، وہ کہتا ہے اب افورڈیبل نہیں ہے. تو یہ اسرائیل کب تک افورڈ کرے گا؟ ٹھیک ہے نا. تو اصل بنیادی بات یہ ہے کہ اسرائیل نے جو بھی ایڈونچر کرنا ہے وہ کرے گا، اسے نہیں کہ وہ کوئی سمجھداری کا فیصلہ کریں گے، وہ کریں گے لیکن نتیجہ بھگتیں گے اور اپنے گولز وہ اچیو نہیں کر سکتے، اور اس جینوسائیڈل وار پر وہ پچھتائیں گے. پریزیڈنٹ شی نے میکرون کو کیا بات کی ہے؟ میکرون جو اس وقت چائنا میں موجود ہے، انہوں نے کہا پریزیڈنٹ شی ٹو میکرون، جوائن می ان بلڈنگ اے ملٹی پولر ورلڈ آرڈر. آئیے اور ہمارے ساتھ ہاتھ ملائیے ٹو ری شیپنگ دا گلوبل آرڈر. ایک ملٹی پولر ورلڈ ہم بنائیں، اور وہ نہیں یونی پولر ورلڈ نہیں، ملٹی پولر ورلڈ. آئیں اور ہمارا ساتھ دیں. چائنا اور فرانس جب ایک ساتھ مل کر جب آگے چلیں، اور امریکن ڈومیننس کو جب وہ ہم پوری طرح سے چیلنج کریں، اور جس طرح سے یورپ واشنگٹن سے بندھا ہوا ہے، نہیں یورپ ہمارے ساتھ بھی آگے چلے، اور یورپ جو ہے اس کو چائنیز انویسٹمنٹ چاہیے، گلوبل ریلیونس چاہیے. ٹیکنالوجی ہوگی تو آپ کی ریلیونس ہوگی نا. چائنا نے آفر کر دیا گلوبل ورلڈ آرڈر میں ہمارا ساتھ دیں، نیو گلوبل آرڈر کے اندر. اب اس تناظر میں یورپ کیا کرے گا؟ یورپ بہت یعنی اس نے ایک ڈیزاسٹرز پالیسی پچھلے دہائیوں کے اندر رکھی ہے، جس کا نتیجہ آج یورپ اپنے ڈکلائن میں دیکھ رہا ہے. اب ان میں کھلبلی ہے. اب 2027 تک وہ کہہ رہے ہیں ہماری ڈیڈ لائن ہے، ہم نیٹو سے نکل جائیں گے. ادھر جرمنی جناب فوج بھرتی کر رہا ہے، فرانس بھی آرڈر کر دیا ہے، $800 بلین کا وہ لون کی بات ان کی چل رہی ہے. مطلب بہت ہی ہنگامی سطح کے اوپر وہ اقدامات اٹھا رہے ہیں. لیکن 2027 تک وہ کیا کر لیں گے؟ کون سی ایسی ٹیکنالوجی لے آئیں گے؟ کون سی کتنی بڑی فوج تیار کر لیں گے؟ وہ جرمنی میں تو اس پالیسی کو اچھا نہیں سمجھا جا رہا. تو اس وقت وہ بالکل رشیا سے لڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اور نہ ہی 2027 تک ہوں گے. وہ تیزی کے ساتھ اپنی فوج ضرور بڑھائیں گے، اور بڑی فوج یہ وہ رشیا سے لڑنے کی تیاری یہ وہ کریں گے، لیکن وہ 2027 تک بھی اس پوزیشن میں نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، تو ان کو بھی اپنی پالیسی پر ری اسیس کرنا ہے. اور بہت یعنی کمزور ترین پوزیشن میں ہے یورپ. ٹیکنالوجی ہے نہیں، اکانومی ڈکلائن ہے. جرمنی میں آپ دیکھیے ڈی انڈسٹریلائزیشن ہو رئی ہے. تو جب امریکہ اسرائیلی جنگوں کو فنڈ نہیں کر سکا تو یہ یورپ کب تک کر لے گا اسرائیلی جنگوں کو فنڈ؟ ٹھیک ہے نا. یہ یورپین بھائی، یورپینز کے بڑے لیڈر تو چائنا میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ یورپین ایران سے جا کر لڑیں گے جہاں پر چائنیز ٹیکنالوجی اور ویپنز ہے اور سارا کچھ ہے. تو نہیں، اب پورا چیس بورڈ تبدیل ہو رہا ہے. یہ وہ دنیا نہیں ہے کہ یورپ ہے، امریکہ ہے، جو فیصلہ ہو گیا بس ہو گیا، جس ملک کو چاہا کرش کر دیا. نہیں، یہ وہ نئی دنیا ہے. وہ دنیا ختم ہو رہی ہے، ایک نئی دنیا ہمارے سامنے ایمرج ہو رہی ہے. اور پریکٹیکلی ہم دیکھ رہے ہیں یوکرین میں وہ ہار چکے ہیں، مڈل ایسٹ کے اندر وہ ہار چکے ہیں. ٹام بیرک کہہ رہا ہے ایران کے خلاف ہمیں کچھ بھی اچیو نہیں ہوا. ایسا تو کبھی بھی نہیں تھا. امریکہ جس ملک میں بھی گیا تباہی آئی. ٹھیک ہے نا. تو یہ مسلسل جو جنگیں ہیں، بہرحال اس نے اس نہج. اب یونروا نے کیا اسٹیٹمنٹ جاری کی؟ یونروا کہتا ہے کہ تمام اٹیمپٹس اسرائیل کی ہماری فنڈنگ کٹ کرنے کی فیل ہو چکے ہیں. یہ یونروا کی اسٹیٹمنٹ ہے، جو بالکل ایک کمزور ترین انسٹیٹیوشن ہے. مطلب 2 سال سے اسرائیل اس کو رگڑ رہا ہے، اس انسٹیٹیوشن کو تباہ کرنے کے لیے، کیونکہ اس کے پاس فلسطینی مہاجرین کا ڈیٹا ہے، اور اس کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ بہت افیکٹو ہے فلسطینیوں کے فلاح بہبود کے لیے. اس کو وہ ڈسٹرائے کر رہے ہیں. آج یونروا نے کہا تمام اٹیمپٹس فیل ہو چکی ہیں ہماری فنڈنگ کٹ کرنے کی. تو یہ کیا ہے؟ یعنی وہ کرش نہیں کر پا رہے ہیں، وہ ان کی وہ ڈومیننس نہیں ہے، جو فیصلہ وہ کر رہے ہیں وہ اس طرح سے امپلیمنٹ نہیں ہو رہا ہے. تو بہرحال انڈو پیسفک مین ہوگا، اور لیٹن امریکہ بہرحال وہاں پر جنگیں ہوں گی. کیا کچھ ہوگا؟ اب جیسے کولمبیا نے کہا کہ امریکہ نے یہاں پر جی پی ایس انٹرفیرنس کی ہے، اور یہ سارا مطلب اب وہاں پر ایک ٹرموائل، جنگیں، رجیم چینجز وہ ہوگا، کیونکہ آفیشلی ڈکلیئر کر دیا نا کہ وہاں پر تو ہوگا. اب مڈل ایسٹ میں یہ ملک اسرائیل کے ساتھ کیا کرتے ہیں، اسرائیل ان کے ساتھ کیا کرتا ہے. ظاہر اسرائیل کی سرشست میں ہی نہیں ہے کہ وہ کسی میننگ فل مذاکرات کی طرف جائے گا. ایران کی جنگ درمیان میں اٹکی ہوئی ہے، لیبنان کی جنگ بھی اٹکی ہوئی ہے. لیکن امریکہ کی پالیسی کا اگر ہم ایک لائن میں رکھیں، اور اس کو ہم ڈسکس کرتے رہیں گے، وہ یہ ہے کہ اسرائیل جو بھی اقدام اٹھائے گا اور جو بھی اگریشن کرنے کی کوشش کرے گا، وہ اپنے اسٹریٹجک گولز اچیو نہیں کر سکتا ہے. اس کے لیے بہتر یہی تھا کہ وہ اس جینوسائیڈ سے بچتا، اس ریجن میں مرج کرتا، لوگوں کے ساتھ اخوت بھائی چارے کا میسج لے کر آگے بڑھتا. لیکن اس نے یہاں کے لوگوں کو مارنا اور ان کی زمینوں پر قبضہ کرنا اور ایک کے بعد ایک ملک پر بمباری کرنا، اس ایروگنس کے صرف ایروگنس تھی اور کچھ بھی نہیں تھا. تو اس کے اپنے ہسٹورینز نے لکھا کہ یہ کوئی وزڈم والا بیہیویئر نہیں ہے. آپ کب تک ایک مائنورٹی، کب تک ایک میجورٹی کو؟ تو جو سب سے پیچھے فنڈ کرنے والا تھا وہ خود پیچھے ہٹ رہا ہے، تو اسرائیل کب تک کیا کرتا رہے گا؟ تو جنگیں ہوں گی،
اور مڈل ایسٹ میں آگے کیسے الائنسز بنیں گے، گلف ایران کے ساتھ، سعودی عربیہ پہنچا ہوا ہے، رشیا کے ساتھ معاملات بڑھیں گے، چائنا کے ساتھ معاملات بڑھیں گے. تو یہ اس وقت کی صورتحال ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کی. دنیا ہل گئی ہے اور اس پر مزید ڈیبیٹ ہم کرتے رہیں گے. اپنی رائے ضرور آگاہ کریں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.